بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی ترک الجمعۃ من غیر عذر۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی اور طبعی عذر کے، شرعی عذر جیسے سفر ہے یا کوئی بیماری ہے یا غلام ہے وغیرہ ذالک، یا طبعی عذر میں بھی بیماری آ جاتی ہے یا بارش ہے، کوئی راستے میں کیچڑ وغیرہ ہے یا مسجد بہت زیادہ دور ہے، اس کے لیے مسئلہ اگلا باب آ رہا ہے۔ تو بہرحال بغیر کسی عذر کے اگر آدمی 3 جمعے لگاتار، یہاں 3 جمعے اگرچہ حدیث کے اندر 3 مرات ہے اور اس میں متتابعات یعنی متتابعات کی قید نہیں ہے کہ پے در پہ، لیکن یہ قید ملحوظ ہے، یعنی مسلسل 3 جمعے وہ آدمی بغیر عذر کے جمعے کی نماز چھوڑ کر ظہر کی نماز پر اکتفا کر لے کہ جی ظہر پڑھ لیں گے اور جمعے کے لیے کون جاتا ہے، رش ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل پہ مہر لگ گئی، پھر فرمایا اس دل میں خیر کی رغبت نہیں ہوگی۔ جس کے دل پہ مہر لگ گئی اس میں خیر کی رغبت نہیں ہوگی، اس میں بے خیری ہی آئیں گی، خیر اس میں نہیں آ سکتی۔ جیسے فرمایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر آدمی سچی توبہ کر لے تو اس نقطے کو اللہ زائل فرما دیتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہوں میں بڑھتا رہے پھر نقطے لگتے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل بھی سیاہ ہو جائے گا، اس دل میں بھی خیر کی رغبت نہیں ہوتی۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دیکھ لیں ہر آدمی اپنے گریبان میں کہ خیر کی طرف رغبت کیوں کم ہے، خیر کی باتوں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے۔ برائی کے کام جتنے کروا لیے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، ساری رات جگا لو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیر کی بات کے لیے 15 منٹ بٹھا لو تو کہتے بھئی بہت زیادہ لیٹ ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے دلوں پہ اللہ معاف فرمائے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گئے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یعملون، کہ ان کے دلوں پر زنگ، یہ مراد تو کافر ہیں، لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کریں گے اور گناہوں کے اوپر توبہ نہیں کریں گے اور صغائر پہ اصرار کریں گے، چھوٹے بڑے گناہ کے اوپر، تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر بھی زنگ چڑھ جائے گا بسبب ان گناہوں کے جو گناہ کرتے۔ تو ایسے آدمی کے دل میں پھر رغبت نہیں رہتی۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جو ایک دوسری قید بھی ملحوظ ہے کہ تہاوناً، یعنی وہ جمعے کی نماز کو ہلکا سمجھ کے ایسا کرے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دیکھیں شریعت ظاہر کی مکلف ہے، ایک آدمی جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اور ظہر پہ اکتفا کر لیتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے، جمعے کے لیے نہیں جاتا، تو ہم ظاہر طور پہ یہی کہیں گے کہ یہ ہلکا سمجھ رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں قدر اور عظمت ہو، کتنے فضائل اللہ کے نبی نے جمعے کے دن بیان کیے، کتنا اختلاف اب تک گزر چکا ہے۔ غسل کرے، صبح سویرے جائے، اچھے کپڑے پہنے، خود بھی نہائے، خوشبو بھی لگائے، مسواک کرے، نہیں سمجھ میں، یعنی اچھی چیزیں کر کے، اور صبح سویرے فرمایا کہ جمعے کا انتظام اور اہتمام تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آدمی عید کا اہتمام کرتا ہے، کہ فرمایا عید سال کے اندر آتی ہے، یہ جمعے کی نماز یہ فرمایا ہفتے کی عید ہے، بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ بغیر عذر کے ہلکا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہی کچھ ہوگا، پھر اللہ دلوں پہ مہریں لگا دیں گے۔ جو اللہ معاف فرمائے، آج کل ہم کسی کے بارے میں کیا کہیں، ہر آدمی خود اپنے گریبان میں سوچ لے کہ خیر کی طرف رغبت کا نہ ہونا، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو طبع اللہ علی قلبہ، اللہ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، یا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اس میں بھی خیر کی رغبت نہیں رہتی، یا تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے بل ران علی قلوبہم ما کانوا، جو یہ برے کسب کرتے ہیں، گناہ وغیرہ کرتے ہیں اور یہ آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو دل پہ مہر کا لگ جانا، دل کا سیاہ ہو جانا یا دل پہ زنگ کا چڑھ جانا، پھر اس میں خیر کی رغبت نہیں ہوتی، بے خیری ہی بے خیری ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس قسم کی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔